دوسروں کی بے دینی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو دوسروں کو خود دین پر آمادہ کرتا ہو۔ اس زمانے میں مسلمان بے دینی کا شکار صرف اس لیے ہوا ہے کہ دعوت چھوڑ دی۔ کتنی آسان بات ہے۔ مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب دین کی دعوت چھوڑ بیٹھے گا۔ مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب دعوت چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے کہ جس طرح بیماریاں متعدی سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح بدکاریاں بھی متعدی ہیں۔ ذرا میری بات توجہ سننی ہوگی۔ جس طرح بیماریاں متعدی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ ٹی بی کا اسپتال، سارے بیمار، بھرا ہوا اسپتال پورا ٹی بی سے، ٹی بی کے مریضوں سے۔ توجہ سے سننا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ سارا اسپتال ٹی بی کے مریض سے بھرا ہوا۔ ایک صاحب بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا۔ اسپتال کے دروازے پر ہی روک لیا گیا آنے والوں کو۔ کیا بات ہے کہ دیکھو اندر اتنی مہلک بیماری کے لوگ ہیں، ان کے سانس کی، ان کے بیماریوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے باہر سے آنے والا متاثر نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اندر جانے والوں کے لیے کوئی ان کے ناک پر اور منہ پر ایک ایسا کپڑا باندھ دیتے ہیں جس کے اندر دواؤں کا اثر ہوتا ہے تاکہ ان کی بیماری کا اثر نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بیماری اللہ تعالی کی طرف سے ہر شخص پر براہ راست آتی ہے۔ قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے، قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے کہ بیماری کا فیصلہ تو ہوا تھا، ایک کے لیے لگ گئی 10 کو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو جن کا دل میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا وہ بیچارے اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ بیمار سے الگ رہو، کہیں تمہیں بیماری لگ نہ جائے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے ایک پلیٹ میں جس کی انگلیوں کے زخم نظر آیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو مرض نہ لگ جائے۔ فرمایا ہاں، جب اللہ کا حکم اس مرض کے لیے میرے واسطے آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کا حکم میرے لیے اس مرض کا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے یہ بیماری نہیں آئے گی۔ وہ تھے یقین والے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اسپتال پر انہوں نے کہا جی یہ آپ لگا لیجئے، کیونکہ اندر سارے بیمار ٹی بی کے مریض ہیں، بہت برے حال کے لوگ تھے۔ دیکھا تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ جس طرح بیماروں کے ماحول میں جا کر اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے لوگ انتظام کرتے ہیں، حالانکہ جسمانی بیماری ہے، اور جسمانی بیماریاں جب ہوتی ہیں جب روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں روح اصل ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے۔ روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں، روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں، روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ ہر عضو بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایڈس کی بیماری ہوتی ہے معاشرے کی گندگی، معاشرے کی خرابیوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے آدمی خود اپنا انتظام کرتا ہے کہ دوسرے کی بیماری سے خود محفوظ رہے۔ بس میں یہ مثال دینا چاہتا تھا
کہ لوگ جو منکرات کے اندر مبتلا ہیں ان کے گناہوں کی گندگی سے، ان کے گناہوں کے اثر سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، ان کو منکرات سے روکتے رہو، تو ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ حضرت صدیق فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اپنے اعمال کرو، نہیں، فرماتے تھے یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو، دوسروں کو تم منکر سے روکتے رہو، تو ان کے منکرات، ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے، ان کے منکرات تمہارا نقصان نہیں کریں گے اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرے کے گناہوں سے بچنے کے لیے، دوسرے گناہوں کے میں نے عرض کیا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہیں، دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روحانی بیماریاں تو جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کی حیات تک ہے، جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کی حیات تک ہے۔ آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، 8-10 ڈاکٹر، کوئی بے بشر دیکھ رہا، کوئی دل کی دھڑکن دیکھ رہا، کوئی شوگر دیکھ رہا، کوئی یہ دوا دے رہا، کوئی وہ دوا دے رہا۔ یہ ساری کوشش اس وقت تک ہے جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، روح نکلتے ہی ساری مشینیں، سارے ڈاکٹر سب الگ ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہے، چاہے کسی بادشاہ کا جسم ہو، چاہے کسی فقیر کا جسم ہو، ڈاکٹروں کو جسم سے کوئی تعلق، کوئی جو ہے کوشش باقی نہیں رہتی جس جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ ہاں، جب تک روح ہے جسم میں کوشش کی جائے گی بچانے کی۔ میں نے عرض کیا کہ دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے، دوسروں کی روحانی بیماری سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہیں، دوسروں کو منکر سے روکتے رہیں، تو پھر لوگوں کے گناہ آپ کی دین کا نقصان ہرگز نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا دوسروں کی بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے منکرات سے اپنا بچاؤ کریں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، لوگ اس بچاؤ کے لیے کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، لوگوں کا مزاج یہ بنا اس زمانے میں کہ میاں اپنے دین کی حفاظت اگر کرنی ہے تو کوئی کونا پکڑ لو، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اختلاط کرنا چھوڑ دو۔ میری بات یاد رکھیو، یہ وہ امت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا چھوڑ دے، تو باہر کے ماحول کا بگڑنا اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں۔ اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں، کسی نہ کسی راستے سے فتنہ جسر میں داخل ہو کر رہے گا۔ اگر یہ امت کو چھوڑ کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے اور یہ کہے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں تو اپنے دین کی حفاظت کروں، کہ نہیں، اپنے دین کی حفاظت دوسروں کو دین پر لاتے رہنے میں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہو، تو تم لوگوں کے منکرات سے بچے رہو گے، ورنہ فتنہ تمہارے گھر میں داخل ہو کر رہے گا،
میں اس کی مثال معالیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اگر تمہارے دشمن پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے، جس کے گھر کا تباہ ہو جانا، اس کے گھر کا جل جانا تمہیں پسند بھی ہے، تمہارا ایسا دشمن ہے، تو تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پڑوسی کے گھر کی آگ کو بجھاؤ گے، اگرچہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو۔ پڑوسی گھر کی آگ کو بجھاؤ گے اگرچہ وہ تمہارا سخت ترین دشمن ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کے گھر میں آگ لگنا میرے گھر کو چھوڑے گا نہیں، تم اپنے گھر کے تحفظ کے لیے کم سے کم دشمن کے گھر کی آگ کو بھی بجھانے کو ذمہ داری سمجھو گے۔ اندازہ کر لینا چاہیے کہ دوسروں کے منکرات سے اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسروں کو منکر سے روکنا کتنا ضروری ہوگا۔ جب دشمن کے گھر کی آگ کا بجھانا اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے تھے ایک آگ سے زیادہ، ایک آگ اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنا جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے، جتنی جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے، منکرات کا اثر جتنی جلدی پھیلتا ہے یہ آگ سے بھی زیادہ جلدی پھیلتا ہے، کیونکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں کہ آدمی کوئی کونا پکڑ لے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دو۔ میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ لاحق آ گیا اذان کے وقت، چلو نماز کے لیے، ہم آپ نماز کے لیے چلیں، نماز کے بعد سامان لے لیجیے۔ اگر کم سے کم یہ آدمی نماز پڑھنا آیا تو آپ اپنی نماز کی آپ نے اس گاہک سے حفاظت کر لی۔ اگر آپ نے اس گاہک کو نماز کی دعوت نہ دی تو پھر آپ اس کے مدعو ہوں گے، اور یہ آپ کو یہ داعی ہوگا دنیا کی طرف، یہ کہے گا مال دے دو، یہ کہے گا مال دے دو، آپ کہیں کہ نہیں نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد دکان پر آ جاؤ، میں دکان کھولوں گا، نماز کے بعد مال لے لینا اور نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ ہر سمجھتے تھے یہ سمجھا کہ ہاں میرا یقین بن گیا، کیونکہ میں گاہک کی میں نے پرواہ نہ کی۔ نماز کے بعد گاہک نے کہا میں نہیں ملوں گا کہ نہ ملو، مال نہیں لوں گا کہ نہ لو، اللہ پالتے ہیں، میں تو نماز کے لیے جا رہا، آ گیا نماز کے لیے۔ سمجھتے تھے بس یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کے کمال کو پہنچ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے دکان سے بڑی شکل سامنے لائیں گے۔ پہلے چھوٹی شکل کو چھوڑا نماز کے لیے، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل سامنے۔ اسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سمجھتے تھے چلے نماز کے لیے مسجد کی طرف، ابھی وہاں پہنچے ہی تھے دروازے پر مسجد کے، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ گھر پر آ گئے ہیں۔ ہر سمجھتے تھے اگر اس وقت قدم اٹھے وزیر کی طرف تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اس نے صاف بات ہر سمجھتے تھے، اس نے اللہ کی بادشاہت کا تو انکار کر دیا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے اوامر پر یقین کا آنا اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی شکلوں کو اور ان شکلوں کو لے کر چلنے والے اغیار کو ایسے انکار کر دو کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے بلانے کے مقابلے میں ہم کسی کی آواز نہیں سنے گے۔
تو سمجھتے تھے کہ اگر اس نے وزیر کے بلانے پر یہ بھی خیال کر لیا کہ نماز قضا تو نہیں کروں گا، بس صرف اتنا ہوگا کہ جماعت کی نماز چھوٹ جائے گا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں جماعت سے پڑھنا. لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وزیر نے بلایا ہے، اگر نہ گئے جیل میں ڈال دے گا. بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کہو کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا اس وقت اللہ ہمیں بلا رہے ہیں. آپ کو ہمیں بلانا تھا تو آپ پہلے تحقیق کرتے کہ مسلمان کا کون سا وقت نماز کا ہے، کس وقت مسلمان نماز سے فارغ ہے، اس وقت بلاتے. آپ نے کیوں بلایا نماز کے وقت؟ سمجھتے تھے اگر یہ اس وزیر کے بلانے پر چلا گیا، نماز قضا نہیں کی لیکن جماعت کی نماز چھوڑ دی. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے نماز جماعت سے بڑی بغیر جماعت کے بڑی. سوال یہاں صرف اس کا ہے کہ اللہ نے آپ کو اذان کے ذریعے اپنے گھر میں بلایا تھا، آپ بلانے پر نہیں آئے. آپ بلانے پر نہیں آئے. سوچو تو صحیح. ادھر وزیر نے بلا لیا، ادھر اللہ نے بلایا. ادھر وزیر نے بلایا، ادھر اللہ نے بلایا. آپ اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر میں نہیں آئے اور وزیر کے بلانے پر مسجد سے واپس چلے گئے. سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا دل میں، اگر ایمان ہوتا تو وزیر سے کہتا کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر جا رہے ہیں. وزیر سے کہو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر آ جائیں، اور اگر تمہیں اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز کے بعد ملاقات کریں گے. یہاں سے قدرت کا نظام چلے گا، یہاں سے قدرت کا نظام چلے گا. اللہ تعالیٰ سارے حکام وزراء کو اس کے پیروں میں ڈال کر دکھلاویں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اصل کائنات مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان مخدوم ہے ساری کائنات، اور کائنات کے سارے حیوان، سارے انعام اور جتنی بھی شکلیں ہیں کائنات کی، وہ تمام کی تمام شکلیں اس کی خادم ہیں. مسلمان مخدوم ہے، ساری کائناتی شکلیں خادم ہیں، مسلمان مخدوم ہے. لیکن اگر یہ مسلمان حکم توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی شکلوں کو مخدوم بنا دیں گے اور مسلمانوں کو غلامی کا طوق پہنا دیں گے. یہ غلامی کریں گے، یہ غلامی کریں گے. جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کا ادا کرنا وقت پر، اور ان فرائض کے ادا کرنے میں کسی شکل کی پرواہ نہ کرنا، بس یہی مسلمان کو بادشاہ بنانے والا راستہ ہے. سنو بات، سارے فرائض کو ادا کرنا وقت پر، فرائض کو ادا کرنا وقت پر. میں نے عرض کیا جیسے نماز، زکوٰۃ کہ تم وقت پر زکوٰۃ ادا کرو، تم وقت پر زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا کہ مسلمان پر ٹیکس لگ جائے؟ مسلمان پر کیا لگے ٹیکس؟ ارے نہیں، جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو غیر اسے ٹیکس دیا کرتے تھے. جزیہ کن پر؟ تمام اغیار پر جزیہ. یہ اسلام قبول کرو یا ٹیکس بھرو، اور اگر یہ دوسرے مطلوب نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، دیکھ لو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. تمام اغیار سے جزیہ لیتے تھے مسلمان، وہ ٹیکس بھرتے تھے زمین کا، آمدنی کا. زکوٰۃ کی مقدار تو بہت تھوڑی تھی. آج کل کے جتنے بھی ٹیکس ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں، سارے نہیں، میں کہتا ہوں جتنے ٹیکس کی شکلیں ہیں اس میں سے اگر آدھی بھی جمع کر لو، اس میں سے اگر آدھی بھی جمع کر لو تب بھی زکوٰۃ کی مقدار سے ٹیکس زیادہ ہے. کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ زکوٰۃ کی مقدار سے پھر بھی ٹیکس زیادہ ہے.
آپ آدھے ٹیکس کم کر دو، آدھے ٹیکس کی مجموعی قیمت لگا لو، وہ بھی زکوٰۃ سے کی مقدار سے کم ملے گی۔ تم نے تھوڑا سا اللہ کو دینے سے انکار کیا، تم نے تھوڑا سا اللہ کو دینے سے انکار کیا، یعنی زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس تم پر مسلط کر دیے۔ ہم مسلمان یہ کہہ دیکھو کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، کمانے نہیں دیتے، کمانے نہیں دیتے۔ سارا ظلم، ساری زیادتی مسلمان کے اپنے عمل سے ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی ادا کر دیتا یہ اللہ رب العزت اس کے زکوٰۃ ادا کرنے پر اس کو ٹیکس وصول کرنے والا بناتے، اس کو ٹیکس وصول کرنے والا بناتے، لیکن مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس لیے زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیے گئے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا جتنا کائنات میں فساد ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ لوگ جتنی بھی شکایتیں کرتے ہیں غیرت جیسے آنے والے حالات کی، اور پوچھتے بھی ہیں کہ ہم صبر کب تک کریں، یہ کہیں کہ جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے اس کے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس صبر کی مدت کبھی ختم، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں جو عذاب ہے وہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہے، صبر کرو یا نہ کرو۔ جہنمی صبر کریں گے تو ان کو ان کا صبر کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں سمجھتے تھے گناہوں کے ساتھ آدمی اگر صبر کرے تو بھائی یہ صبر اسے قبر تک لے جائے گا، یہ صبر قبر تک نہیں، ہاں یہ صبر قبر تک لے جائے گا، اس لیے کہ جو صبر کیا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ، تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے، گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے، اور مدد جو ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، آسان بات ہے، مدد کس کے ساتھ؟ کہ مدد ہے مظلوم کے ساتھ، مدد ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، مدد ہے مظلوم کے ساتھ۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، مدد ہے مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، غیر ظالم ہیں۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، مسلمان کہتا ہے ہم مظلوم ہیں،
غیر ظالم ہیں. جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ جی میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بہن ظالم ہے. ہماری بہن ظالم ہے. تمہاری بہن سے ظالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بکری جو ہے وہ ظالم ہے. ارے بھائی کیا بات کہہ رہے؟ تمہاری بکری کے بھینس کے ظالم ہونے سے تم کیسے مظلوم ہو گئے؟ سوچے تو صحیح. ہم تو مظلوم ہیں. ہماری بھینس ہماری بکری ہمارا بیل بڑا ظالم ہے. ارے بھائی اس جانور کو تم ظالم کہہ رہے ہو؟ یہ تو بیچارہ بے عقل نہ سمجھ بے زبان جانور ہے. میری بات کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ دینی پڑے گی. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ خود ہی ان پر ظلم کرنے والے ہیں. ہم جتنے بھی حالات ہیں ان سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں. سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں. یوں نہیں غور کرتے کہ اللہ کا کون سا حکم اس سے ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے حالات آئے. لوگ صبر کر رہے ہیں، لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، اور منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا. صبر کا بدلہ ملے گا. منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس صبر پر مدد فوراً آ جاتی ہے جو صبر تقوی کے ساتھ کیا جائے. اس لیے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے. صبر اور تقوی دونوں جہاں بھی تم قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھ لو صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سب سے پہلی بات، تمہیں اغیار سے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں اغیار سے نقصان ہو نہیں سکتا اگر تمہارے اندر صبر کے ساتھ تقوی بھی ہے. جو حالات غیروں کی طرف سے آئیں گے اس سے مسلمان کامیاب تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا. صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ حالات غیروں کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے غیروں کو تمہارے خلاف استعمال کیا ہے. یہ ہے بات. ہماری بات کو توجہ سننا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اغیار نے یہ کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اغیار کو تمہاری بدعملی کی وجہ سے تمہارے خلاف اللہ نے استعمال کر دیا. اس بات کا سمجھانا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. ہر جگہ یہ آواز ہے کہ ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں. اس لیے کسی کو راستہ ہی نہیں ملتا. آدمی اپنے آپ کو ظالم قرار دے پھر تو وہ غور کرے گا کہ مجھ سے کیا ظلم ہوا. جب ہر شخص کہتا ہے نہیں ظالم فلاں ہے، ہر ایک حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. اس حدیث نے تو اس بات کو ختم ہی کر دیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا قصور نہیں ہے، میں تو بے گناہ ہوں. میں بے گناہ ہوں. عجیب بات ہے، لوگ بڑی بڑی سزائیں اور بڑی بڑی جیلیں اور بڑی بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بے گناہ ہوں. ارے نعوذ باللہ، تم بے گناہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذلت میں کیوں ڈالتے؟ سنو تو صحیح. ایک صبر ہے نبیوں کی لائن کا، ایک صبر ہے ہماری لائن کا. نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، ہماری لائن کا صبر گناہوں کے ساتھ.
میں تو جی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا, مجھے لگے گرفتار کر کے, حالانکہ میرا نام بالکل غلط لیا گیا. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ, کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات میں خود بخود ہو رہا, یہ اللہ کے امر سے ہو رہا. مولانا جی ایسا فرماتے تھے, ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے سوکھ کر, اللہ کے امر سے گرتا ہے, اللہ کے امر سے. جتنا یہ پتا منتظر ہے, جتنا یہ پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا جتنا منتظر یہ پتا ہے, خدا کی قسم اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں. جس طرح وہ اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونک سکتے, اس طرح یہ پتا اللہ کے امر کے بغیر درخت سے گر نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے, نیچے تک کی شاخوں کے پتے گر جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے بالکل درخت کی چوٹی پر